بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانیت کے جہاں سے آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ دوستو، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ میری کوشش ہے کہ میں مختلف اعمال آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں، آپ ان سب کو دیکھیں، پھر ان میں سے دیکھیں جو آپ کی ضرورت کا ہو، اس پہ عمل کریں، دنیا و اخروی زندگی کے فائدے اٹھائیں، اپنے حق میں بھی دعائیں کریں اور میرے لیے بھی دعائیں کریں۔ دوستو، عمل بتانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر مناسب سمجھیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے اور آپ ان سے استفادہ حاصل کرتے رہیں، اور شیئر بھی کر دیا کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور. اگر آپ کی ضرورت نہیں ہے تو کسی اور بھائی کی ضرورت ہو سکتی ہے، بھی بھلا ہو جائے، تو جس بھائی کی ضرورت ہوگی سکتا ہے کہ کوئی آپ سے زیادہ اسے فائدہ ملے گا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا تاکہ یہ چیز پہنچ جائے۔ دوستو، آج کا عمل بھی روزی رزق کے حوالے سے ہے۔ مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ ہمیں رزلٹ مل جائے، لیکن ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں، ہم خود اس قابل نہیں ہیں کہ ہم منہ سے نکالیں اور بات پوری ہو جائے۔ ہم اللہ کو اس طرح راضی کر لیں اور اس طرح محنت کریں کہ خدا اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائیں، تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے منہ سے بات ابھی نکلے نہیں، دل میں آئے تو پہلے پوری ہو جائے۔ لیکن ایسی منزل پہ پہنچنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، جو کہ ہم دنیا کے لیے تو دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن اس منزل کو پانے کے لیے محنت نہیں کرتے۔ دوستو، مجھے پتہ ہے کہ آپ کی یہ خواہش ہے کہ کوئی ایسا نقش مل جائے، بس صرف بنائیں، بازو کے ساتھ باندھ لیں یا گلے میں ڈال لیں یا پرس میں رکھ لیں تو بس ہم مالا مال ہو جائیں۔ لیکن دوستو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی میرا بھائی آپ کو یہ سبز باغ دکھا رہا ہے تو خدا را سمجھ جائیے کہ محنت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیے، اللہ پاک نے بھی ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ اب ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی 9 مہینے کے بعد اگر اللہ کی ذات چاہے تو فوراً پیدا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے ایک نظام اور دستور بنایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کسی کام میں بھی دل لگا کے محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں رزلٹ ملے گا، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ رزلٹ نہ ملے۔ ہاں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی عمل کے 20 دن 21 دن بتائے، 11 دن بتائے، 7 دن بتائے ان بتائے ہوئے دنوں میں کام نہیں ہوا تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ نہیں۔ دوستو، ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کبھی بھی اللہ کی کلام مایوس نہیں کرتی، یہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں، ہم میں کمی ہوتی ہے، رب کی کلام میں کمی نہیں ہوتی، کبھی بھی کمی نہیں ہوتی۔ صرف ہمارے اعمال سے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں بعض دفعہ دیر بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ رزلٹ ضرور ملتا ہے، ضرور ملتا ہے، 100% نہیں 1000% ملتا ہے۔ یہ مجھے 100% یقین ہے، اور میں نے اپنی اس لائن کی زندگی میں خدا کی قسم بہت کچھ دیکھا ہے، وہ کچھ پایا ہے جس کا تصور بھی کبھی نہیں کیا تھا، سوچنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ بہرحال دوستو، یہ ایک عمل روزی رزق کے حوالے سے بتا رہا ہوں، 21 دن یہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے محنت کر لی تو جو زندگی باقی ماندہ ہے، کیا پتہ کتنی زندگی ہے، لیکن انشاءاللہ سکون سے گزرے گی۔ عمل کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی جمعرات والے دن سے، اگر یہ نوچندی جمعرات سے شروع کریں تو بہت زیادہ افضل ہے۔ یہ عمل نوچندی جمعرات سے آپ شروع کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ نوچندی جمعرات کی صبح جب سورج نکلے تو سورج نکلنے کے 10 منٹ بعد آپ یہ جو نقش آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے،
یہ نقش آپ سب سے پہلے زعفران اور عرق گلاب کی سیاہی سے بنا لیں، آپ تیار کر کے اس کو رکھ دیں۔ اس کے بعد یہ پڑا رہے، اور جمعے والے دن صبح سورج جب نکل آئے تو اس کے 10 منٹ بعد آپ نے یہ نقش اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اگر کھلا میدان مل جائے یا مکان کی چھت ہے وہاں پہ آپ چلے جائیں تو زیادہ افضل ہے، نہیں تو پھر آپ الگ کمرے میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ کا جو باوضو ہونا ضروری ہے، یا نماز پہ آپ بیٹھ جائیں گے۔ اگر آپ چھت پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ویسے بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاں نماز لے جائیں وہاں بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو کمرے میں اگر بیٹھے ہیں چاہے چھت پہ ہیں، لیکن آپ کا منہ مشرق کی طرف ہوگا، جس طرف سے سورج نکلتا ہے اس طرف آپ نے منہ کرنا ہے، اس طرف منہ کر کے آپ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں یا بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، تو یہ نقش آپ نے سامنے رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے درود ابراہیمی 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کے 2 نام ہیں ان کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ پہلا نام ہے یا منعم اور دوسرا نام ہے یا جامع، دونوں کو اکٹھا، یا منعم یا جامع، یا منعم یا جامع، یا منعم یا جامع، اس طریقے سے آپ نے 990 بار پڑھنا ہے۔ دوستو ایک چیز واضح کر دوں کہ یہ جو تعداد بتائی جاتی ہے اس تعداد کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اب بعض دوست ایسا کہتے ہیں کہ چلو جی 990 کے بجائے اگر 1000 دفعہ ہو گیا، 1100 دفعہ ہو گیا تو بہتر ہی ہے، لیکن نہیں دوستو، عمل کی جو تعداد بتائی جاتی ہے اس کو اسی طریقے سے پڑھا کریں، تعداد کی خصوصی گنتی کیا کرے اور خاص خیال رکھا کرے کہ اس میں کمی بیشی نہ ہو۔ 990 990 ہونا چاہیے، 991 بھی نہیں ہونا چاہیے اور 989 بھی نہیں ہونا چاہیے، 999 بھی نہیں، 991 بھی نہیں، 990 مطلب 990 ہونا چاہیے۔ تو یہ 2 لفظ یا منعم یا جامع 990 بار پڑھنے کے بعد آخر میں پھر آپ 21 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اس نقش کے اوپر آپ 3 پھونکے مار دیں گے اور نقش کو سنبھال کے رکھ دیں گے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے پھر اسی طرح شروع میں 21 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد عصر کے بعد جو پڑھنا ہے وہ 3 نام ہیں اللہ پاک کے، یا منانو یا منعم یا جامع، یا منانو یا منعم یا جامع، یا منانو یا منعم یا جامع، یہ 3 نام آپ نے پڑھنے ہیں۔ لیکن عصر کے بعد کی جو تعداد ہے وہ ہے 314 بار۔ صبح یا منعم یا جامع 990 بار، اور عصر کے بعد یا منان یا منعم یا جامع 314 بار پڑھنا ہے۔ اول شروع میں بھی 21 بار درود ابراہیمی، اور جب وظیفہ پورا ہو تو اس وقت بھی 21 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد نقش کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے اس کو 21 دن پورے کرنے ہیں۔ جب 21واں دن عصر کے بعد والا وظیفہ آپ مکمل کر لیں گے، روزانہ آپ اسی طرح نقش کو پاس رکھیں گے، اس کے اوپر دم کرتے رہیں گے صبح شام، اور جب 21 دن پورے ہو جائیں گے جس تک نقش کو فولڈ کر کے اس کو عطر گلاب لگا لیں، عطر گلاب لگا کے اس کو پیک کروا لیں۔ کوشش کریں کہ اس کو چمڑے میں بند نہ کروائیں، چاندی میں پیک کروا لیں، اور اس کو گلے میں بھی ڈال سکتے ہیں، بازو میں بھی ڈال سکتے ہیں، پرس میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن پرس میں رکھنے کی شرط یہ ہے کہ وہاں یعنی شلوار کی جیب ہوتی ہے وہاں پہ رکھ لیتے ہیں، بے ادبی ہوتی ہے، یا سگریٹ وغیرہ جیب میں ڈالے ہوتے ہیں ساتھ پرس ہوتا ہے وہاں بھی بے ادبی ہوتی ہے، یا اس طرح کہیں پھینک دیا رکھ دیا پرس تو بے ادبی، تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو اور تصویر وغیرہ اس پرس میں نہ ہو تو آپ پرس میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، پھر قدرت الہی کے کرشمے دیکھیں، آپ کو وہ ملے گا جو آپ نے تصور بھی، جیسے میں نے کہا نا، تصور بھی نہیں، ایک تو ہوتا ہے سوچ ہوتی ہے، خیال ہوتا ہے، آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا جو آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک وہ وہاں سے آپ کو روزی عطا کریں گے جہاں پہ آپ کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ 3 لفظ یا منان یا منعم یا جامع آپ 111 بار دن میں کسی وقت بھی پڑھ لیا کریں، یا اگر چلتے پھرتے اس تسبیح کو پڑھتے رہیں
تو پھر تو لاجواب ہے، پھر اس میں تعداد کی وہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ چلتے پھرتے جا رہے ہیں، رستے میں دل میں پڑھتے جائیں، کسی سے بات کرنی ہے، کال آ گئی ہے، کال کرنی پڑ گئی ہے، کریں، آپ روک دیں۔ صبح جب شروع کرنے لگیں تو ایک دفعہ 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کے بعد یہ پڑھتے رہیں دن کو۔ جب رات کو اینڈ پہ آپ ختم کرنے لگیں کہ بھئی اب اس کے بعد نہیں پڑھوں گا، تو دوبارہ آپ وہ پڑھنا شروع کر سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں آخر میں، تو بس اس کے بعد ختم۔ روزانہ کسی دن کا ٹائم نہ ملے تو یہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، 111 بار لازمی پڑھنا ہے۔ یہ میری بہنیں بیٹیاں بھی کر سکتی ہیں، اگر وہ کرنا چاہیں 21 دن، اگر متواتر ان کے نہیں آتے تو اگر پڑھ رہی ہیں، عمل کر رہی ہیں، تو کرتے کرتے اگر 10 دن 15 دن گزرتے ہیں تو اس کے بعد مثال کے طور پہ 15 دن گزرے اور اس کے بعد ان کے مخصوص ایام آ گئے تو ان دنوں میں وہ چھوڑ دیں، 15 دن پہلے کیا تو وہاں 16 دن سے شروع کر دیں۔ میری بہنیں بیٹیاں بھی کر سکتی ہیں، آپ بھائی بھی کر سکتے ہو۔ دوستو، عمل کے مطابق سب کچھ میں نے بتا دیا ہے، پھر بھی اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئے یا کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پہ بھی آپ واٹس ایپ وائس میسیج کر دیں اور انشاءاللہ میں فوری طور پہ آپ کو جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ جاتے جاتے گزارش کروں گا کہ اگر مناسب سمجھے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اس بندہ ناچیز کے لیے دعاؤں کی بھی درخواست ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔